أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه ياسين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. میں اس مالک کی بات کر رہا ہوں جو اپنی مخالفت کرنے والے بڑے بڑے مخالفین سے بھی
کہتا ہے اگر شیطان کے بہکائے میں آ کر کے میری مخالفت کر چکے ہو تو کبھی تنہائی میں آ کر کے اپنی گناہوں کا اقرار کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ صلوات اس کریم مالک کا فیصلہ کہتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ اس کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کسی کی عبادت نہ کرو، الا اياه، سوائے اس معبود کے، اس رب کے۔ اور اس کے فوراً بعد جو حکم ہے، جہاں عبادت کی بات آتی ہے تو سختی سے خالق کائنات نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس وحدہ لا شریک خدا کے علاوہ کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم سب کا ہے، پورے عالم اسلام کا ہے کہ عبادت اس اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو مشرک کہلائے گا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے، اور مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ تو مکمل، یہ ہم پر الزام اتہام نہ ہو کہ صاحب نہیں صلوات پڑھنے محمد و آلہ آپ لوگ تو فلاں کی بندگی کرتے ہیں اس لیے عبادت نہیں کرتے۔ بھائی اتنا سا سمجھ لیجئے، عبادت الگ شے ہے، احترام الگ شے ہے۔ احترام ہر قابل احترام کا ہوگا، احترام ہر شعائر خدا کا ہوگا، یہ خدا کا حکم ہے، وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ دل کا تقوی ہے۔ حقیقی تقوی یہی ہے کہ شاعر الہی کی تعظیم کی جائے۔ میرا موضوع نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا فیصلہ ہے عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی، صرف وہ قابل عبادت ہے، معبود صرف ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تھوڑی سی باتیں کہنا چاہوں گا۔ لفظ عبادت ہماری خلقت عبادت کے لیے، عبادت کہتے کسے؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بہت چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ بات عبادت کی کر رہے ہوں تو اس کا مطلب کہ آپ مصلی پہ بیٹھ جائیے، اس کا مطلب کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، اس کا مطلب کہ آپ کسی کونے میں بیٹھے ہوں تو عبادت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ جن لوگوں نے عبادت کو کسی خاص جگہ یا کسی خاص عمل میں محدود کر دیا، ان کی فکریں بہت چھوٹی ہیں، اس لیے ایسا کہتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اس کا صحیح معنی سمجھنا چاہیں تو معصومین نے فرمایا عبادت کا آسان سا مطلب سمجھیے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی اطاعت کی نیت سے انجام دیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اطاعت پروردگار کی نیت سے انجام دیے جانے والا ہر عمل عبادت۔ اب عبادت کی فیصد بہت لمبی ہو جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ اندازہ لگائیں اگر عمل کا ہی نام عبادت ہوتا تو ماہ رمضان قریب ہے، روزے دار سو رہا ہے، کوئی کام تو نہیں کر رہا، جب وہ عمل ہی کو آپ عبادت مانتے ہیں تو یہ سوتا ہوا آدمی عبادت تو کر نہیں سکتا، مگر حضور فرماتے روزے دار روزے کی نیت سے اگر سو بھی رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، یہ تو عمل نہیں ہے۔ اور کمال کی بات ہے سوتے میں اس کی سانسیں بھی تسبیح کا ثواب لے رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کون سا عمل انجام دے رہا ہے بھائی؟ وہ ماننا پڑے گا عمل کا نام عبادت نہیں ہے، نیت عمل کو عبادت بنا دیا کرتی ہے۔ اطاعت رب کی نیت سے اس نے بہت سی چیزوں سے بچنے کا ارادہ کر لیا اور اس کے بعد سو گیا۔ اس نے نیت کی تھی اللہ کی اطاعت کی، سوتا رہا، عابد بنا رہا۔
تو مجھے کہنے نہیں دیجیے اگر ہم جیسا گنہگار اگر اللہ کی اطاعت کی نیت سے سو جائے پھر بھی عابد کہلائے تو پھر علی جیسا اگر سو کے مرضی معبود ہے صلوات پڑھیں اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے، یہ روایتیں آپ نے بہت سن رکھی ہیں۔ اگر کوئی انسان سوتے وقت رات میں چاہتا یہ کہ پوری رات اس کی عبادت میں گزر جائے، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات لکھا جائے صاحب نے رات بھر عبادت کی ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ مصلی بیٹھ رہنا پڑے گا؟ کہا نہیں، ایک خالص اللہ کے تقرب کی نیت سے وضو کر کے بستر پہ سو جا، وضو کر کے بستر پہ سو جاؤ۔ سونا عمل تو نہیں ہے، بندہ سو گیا اور کیونکہ اللہ کے تقرب کی نیت سے وضو کر کے سویا، یہ سونا عبادت کہلائے گا۔ بات واضح ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمل میں محدود نہیں ہے عبادت، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے تقرب کی نیت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہو جائے گا۔ اور یہاں تک میری بات واضح ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ عبادت سارے عمل ہیں تو سب برابر کے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے، کوئی بڑی عبادت کوئی چھوٹی عبادت، کوئی افضل عبادت کوئی اچھی عبادت احسن عبادت، سارے ڈگریاں ہوں گے اس کے اندر۔ جیسے ایمان میں درجات ہوتے ہیں، تقوی میں درجات ہوتے ہیں، ویسی عبادت میں بھی درجات ہیں۔ اور ایک بات کہہ دوں، جنت میں بھی درجات ہیں۔ اس لیے یہ صرف ذہن میں نہ رہا ہم تو جنت چلے جائیں گے، بھئی جنت تو اللہ نے بنائی ہے ان تمام بندوں کے لیے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، جو توحید پرست ہیں وحدانیت والے سب جنت میں جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ جنت کے کس درجے میں جائیے گا، وہاں بڑے درجات ہیں۔ وقت کرتا ہے خدمت میں ایک روایت ملی، قرآن کی آیات کے برابر جنت میں درجات ہیں۔ جتنی آیتیں قرآن میں ہیں اتنے ہی درجے جنت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب میرا موضوع نہیں ہے، میں آپ کو وہاں کی سیر کراؤں، میں اپنی بات کہنا چاہوں گا۔ تو جب درجات ہر جگہ ہے، عبادت میں بھی درجات ہوں گے۔ بہترین عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ احسن عبادت کیا ہوگی؟ سب سے اچھی عبادت کیا ہوگی؟ عزیزان گرامی، معصومین کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو امام فرماتے التفکر فی خلق اللہ عبادت المخلصین، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا یہ مخلص بندوں کی عبادت کہلاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا، نہ تسبیح پڑھنا ہے، نہ مصلی بیٹھے رہنا ہے، نہ تلاوت کرنا ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ آیتیں پڑھنی ہے، نہ قرآت صحیح کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ کرنا صرف اتنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اور یہ سوچ ہی انسان کو عابد بنا دے گی۔ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، جب اس کی بنائے ہوئی شے میں غور کرے گا تو غور کرتے کرتے بنانے والے تک پہنچ جائے گا۔ اور یہی امتیاز ہے ہمارا کہ دنیا کی اکثریت، ہمارے ملک کی اکثریت میں کہہ دوں، ہمارے ملک کی اکثریت اس کے سامنے سر جھکا دیتی ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ کہیں سے دودھ مل جائے، کہیں سے پھل مل جائے، کہیں سے دھوپ مل جائے، کہیں سے جو بھی چیزیں ہیں جسے ہم نے طاقت سمجھا اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ اسلام نے کہا نہیں، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے وہ قابل احترام ہے، لائق عبادت نہیں ہے۔ لائق عبادت وہ ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہے، تو اس کے سامنے جھک گئے۔ اب بات ہے تو کہتا چلوں، کیا ہے؟ تفکر فی خلق اللہ، مخلصین کی عبادت ہے۔ بلکہ روایت صاف صاف ہو رہی ہے
تفکر الساعة افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحے کی صحیح فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور آپ یہاں میرے ساتھ ہیں تو اب میں بہرحال جو ہمارے پڑھ لکھے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تفکر جو ہے نا, فکر کرنا. آپ یہ بتائیے دنیا میں جو کچھ آج تک ایجاد ہو رہا ہے, جو بن رہا ہے, سائنس جو بنا رہی ہے, بڑھا رہی ہے, سب نئی چیزیں آ رہی ہیں, یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ کس کا رزلٹ ہے؟ سوچ ہی تو ہے, تفکری تو ہے, یہ فکری تو ہے کہ انسان کہیں بیٹھ کر کے کچھ سوچتا ہے, فکر کرتا ہے, پھر اس کے بعد کوئی چیز اس کے اعتبار سے تیار کرتا ہے. اچھا وہ فکر کس میں کر رہا ہے؟ کس چیز میں غور کر رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. ایک بات عرض کرتا چلوں, آج پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں, ہر ملک کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, ملک کی حفاظت کا جو نظام ہے, وہ راڈار پہ ٹکا ہوا ہے. ہر سرحد پہ راڈار لگے ہوئے. راڈار کیوں لگایا بھائی آپ نے؟ کہ اگر کبھی کسی دشمن ملک کا کوئی جہاز ہمارے ملک کی سرحدوں میں آنے لگے تو یہ ہمیں خبر دے دے. اور کیا آپ نے یہ بنا کیسے؟ کہاں سے آیا یہ چیز؟ یہ سسٹم کسی کے دماغ میں کیسے اترا؟ کس نے آئیڈیا دیا ان کو؟ اندازہ ہے یہ کسی اور نے نہیں دیا ہے, اللہ ہی کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق تھی جس پر اہل عقل و خرد نے, پڑھے لکھے افراد نے غور کیا اور اسی طاقت کو استعمال کر کے اپنے ملک کی حفاظت کا نظام بنا لیا. وہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز نہیں ہے, ہمارے یہاں قدر نہیں ہے. چمگادہ دیکھا؟ چمگادہ, چمگادہ اندھیرے مورتی. کہتے کتنا بھی اندھیرا ہو کیا اس کو اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے؟ اب اہل سائنس بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ, دیکھنے کے لیے لائٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر روشنی نہیں ہے تو کوئی شے دکھائی نہیں دے گی. جو ریفلیکشن ہوتا ہے لائٹ پہ ایسے ہوتا ہے, روشنی کا ہونا ضروری. اندھیرے میں دکھتا ہے کیا؟ دکھتا نہیں ہے. پھر کیسے اٹھتی ہے وہ اندھیرے میں؟ اور چیلنج ہے صاحبان تحقیق کا کہ اگر آپ اسے کسی پائپ پہ چھوڑ دیں, اسے پائپ میں بہت سے موڑ ہو, یہ کہیں ٹکرائے گی نہیں, سکون سے پار چلی جائے گی. اور کیا ہے چھوٹی سی چیز. بنایا کس نے اس کو؟ کسی سائنٹسٹ نے بنایا ہے؟ نہیں. اس کے دماغ میں اس کو یہ طاقت دی کس نے کہ بالکل اندھیرے کے اندر بھی ٹیڑے میڑے کتنے ٹیڑے راستے ہو, یہ سکون سے بغیر ٹکرائے نکل جائے گی. کہاں سے آیا؟ جب تحقیق ہوئی تو صاحب کہ اس کو قدرت نے یہ طاقت دی ہے کہ جب یہ اڑتی ہے تو آواز نکالتی ہے. وہ آواز جہاں ٹکرا کر کے واپس آتی ہے, اسے علم ہو جاتا ہے صاحب یہاں آگے راستہ نہیں ہے, ہمیں وہاں پہ ٹرن ہو جانا ہے. یہ آواز اس کی حیثیت پر اسے بچانے کے لیے کافی ہوتی ہے. آئیڈیا قدرت کا تھا, اہل علم نے چھوٹے سے پرندے پر ریسرچ کی اور اپنے ملک کی حفاظت کا نظام بنا لیا. یہ بنانا کس کے نام چلا گیا؟ کہ فلاں سائنٹسٹ اس نے یہ سوچا. میں بڑے چیلنج سے بات کہتا ہوں, شاید اس کے مذہب میں تفکر عبادت نہ رہا ہوگا, پھر بھی اس نے غور کیا اللہ کی چھوٹی سی مخلوق پر, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو گیا. اے کاش ہمارے قوم نے سمجھا ہوتا کہ ہمارے یہاں بھی تفکر عبادت کا جو رکھتی ہے, تھوڑا ہم نے بھی سوچا ہوتا یہ ساری ایجادات ہمارے نام کی ہوتی, غیروں کے نام پہ نہ ہوتی. صلوات پڑھے محمد بات کو طول دینا مقصود نہیں ہے, ورنہ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. جو کچھ بھی ایجاد ہوا, کسی صاحب عقل نے ذرا سا فکر کی, جو قانون سائنس نے دیے, وہ اوپر سے سیب گرا, وہ دیکھا سیب نیچے کیوں آ گیا, یہ سوچ ہی ہوتی, قانون بن گیا. مطلب لوگوں نے غور کیا,
انسانی مفاد کی چیزیں ایجاد ہوتی رہی، لوگ ایجاد کرنے والوں کی تعریف کرتے رہے، کیا کرے کاش کبھی ان چیزوں کے بنانے والے کی تعریف کرنی ہوتی تو بندگی کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ یا ہماری قوم کے ذہنوں میں عبادت کے کسی خاص عمل کی بات نہ کر کے معصومین کی روایات کی روشنی میں بتایا گیا ہوتا کہ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، تم بھی غور کرو، سوچو، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور کرو، تم بھی کسی شے کے موجب بن جاؤ، ایجاد تمہارے نام ہو جائے گی۔ اور کیا کہے کہ ہم نے نہ شہر علم کی پیروی کی، نہ باب علم کی پیروی کی۔ صلوات پڑھے محمد۔